بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کمنٹ دینا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ شیئر کرنے سے آپ کی وجہ سے اگر کوئی قرآن پاک کا فہم حاصل کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن والوں میں سے بنا دیں، ہماری نسل در نسل کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس نمبر 8 لیسن نمبر 8 لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ فا اور ازلہما، ازلہ کا مطلب ہے پھسلایا، ہما دونوں کو، یہ ہما جو ہے یہ دونوں کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے۔ فازلہما پھر دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فاخرجہما چنانچہ اس سے نکلوا دیا دونوں کو، چنانچہ اخرجہ نکلوا دیا، ہما دونوں کو، ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فاخرجہما چنانچہ اس سے نکلوا دیا دونوں کو، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، قلنا کا مطلب ہے کہا، نا ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، بعدکم تمہارے بعد، لبعد بعد کے، عدو دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس نے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ امام راغب لکھتے ہیں یعنی بغیر قصد ارادے کے پاؤں کی لغزش۔ سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عباس اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم کو براہ راست اور روبرو جا کر بہکایا تھا، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں کو جو ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس طرف سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، بلا شبہ تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں میں۔ یہاں پر شیطان نے جو ہے سیدنا آدم کو اور سیدہ حوا کو دونوں کا درخت پھل کھانے کے لیے کہا اور اس کی کشش دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے خوبصورت ترغیبات دلائی، دوست کے روپ میں دل میں وسوسے ڈالے، امیدیں دلائی اور یوں بہکا کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو اللہ یہاں پہ چنانچہ ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ تو شیطان نے انہیں جنت سے دنیا کی بدبختیوں کی طرف نکلوا دیا اور عطا سے نافرمانی کی طرف نکلوا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب آدم اور حوا بھول گئے اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں بری جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں دکھوں، تکلیفوں اور سخت مشقت کے لیے زمین پر اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد اور سیدنا آدم
اور اس کی اولاد کی دشمن ہے، دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ہر بلائی سے محروم کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زمین میں اتارے جانے کا مقصد یہاں پہ فرمایا ہے، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا متاع الی حین، یعنی کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور تمہارے اور جس سے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا ہے نا۔ یعنی کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ عارضی ہے، خاص مدت تک کے لیے ہے، یہ خاص وقت انسان کے لیے اس کی زندگی ہے اور ساری کائنات کے لیے قیامت کا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّى، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہم، اس سے، انہو، یقیناً وہ، ہوا وہی ہے، التواب الرحیم، التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یعنی وہ بے حد قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ سیدنا آدم سے غلطی ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے، انہیں سکھایا اور یاد کر لی کہ غلطی کرنے کے بعد سیدنا آدم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی۔ یہ جو کلمات تھے انہیں الہام کیے گئے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ان دونوں نے جو ہے اپنے رب سے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے۔ تو یہاں پہ ہے انہو هو التواب الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان دونوں پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر اگر وہ نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے لوٹے اور فرما برداری کا رویہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے۔ توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں، ایک تو جو گناہ ہو گیا ہے اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہونا، دوسرے توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز رہوں گا، تیسرا یہ کہ توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت جو نا وہ پیدا ہو جائے نا، نفرت کا پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعا، سب کے سب، فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّکُمْ، واقعی آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فَمَن، تو جو پیروی کرے گا،
ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہیں ہے، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان میں سے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو پھر ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے زمین میں اتر جاؤ۔ زمین میں اتارے جانے کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے کہ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال ہے۔ سب کے اخراج سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ ہوا اور ابلیس ہیں، اور سیدنا آدم کو زمین پر بھیجنا کچھ گناہ کے کفارے کے طور پر نہ تھا، بلکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک جان نشین بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 30 میں پڑھا تھا کہ تحت قضاء الہی یہ تھا کہ اس سے عیسائیوں کی اعتقاد کا رد ہوا جو یہ کہتے تھے کہ سیدنا آدم کا یہ گناہ نوح انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور سیدنا عیسیٰ کے لیے سولی چڑھ گئے، اور سیدنا عیسیٰ اس کے لیے سولی چڑھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اور اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی میرے رسول آئیں، میری طرف سے کسی وقت اور کسی دور میں رہنمائی پہنچے جو میرے تقرب کی طرف رہنمائی کر کے میری رضا کے قریب کرے، تو جو میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے، میرے امر و نواہی کی پابندی کرے، تو اس کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر خوف کا جو تعلق ہے آخرت سے ہے، آخرت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اس سے مراد انہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر جو ہے 39 میں فرماتے ہیں والذین، اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، اور کذبوا جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت پہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی، انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے اولئک اصحاب النار، کہ وہی لوگ آگ والے ہیں، یعنی وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو کہ انعمت عطا کی میں نے، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ اور خاص مجھے سے، فرحبون ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہاں پہ اسلام میں داخل ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کہ بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی اولاد کو نیک ہی ہونا چاہیے۔ اگر سخیوں کی اولاد سخی اور عالموں کی اولاد عالم نہ ہو تو کتنی حسرت کی بات ہوتی ہے نا، کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنا نبیوں کی اولاد کے لائق نہیں ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ اور نعمتی اللتی انعمت علیکم، اور یہ کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہاں نعمتوں کو یاد کرانے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور جوارح کے ذریعے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسے کہ اللتی انعمت علیکم، کہ جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر دین دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے اور ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، کہ یہ وہ عہد تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخرت الزمان پر ایمان لاؤ گے، یعنی وہ اس عہد کو پورا کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ اس پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت پر قائم رہیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ مسلمان ہو کر احکام اسلام کے پابند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت پہ بھیجے گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ میرے غیر سے نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آمینو، تم ایمان لاؤ، بیما، اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونو، تم بنو، اولا، پہلے، کافر، کافر، بھی، اس کے، اور لانا، تشترو، تم خریدو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، سمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وَإِيَّايَ، واو کا مطلب اور، ایایا، صرف مجھے سے، فتقون، تم ڈرتے رہو۔ یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ جو میں نے نازل کیا ہے نا اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل کی ہے جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، مصدقا لما معکم، کہ جو اس کی تصدیق کرنے والا تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید سے ہے وہ ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی جائیں۔ تو یہاں پر کہے کہ جب قرآن مجید کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو۔ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا، یعنی کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی بھی تکذیب کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ یہاں پہ ہے کہ اور تم سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ علامہ بروی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بھی قرآن مجید سے کفر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والے قرآن مجید سے کفر کرتا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے نا اور دوسرے نہیں جانتے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری بڑی ذمہ داری ہے۔ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلی دعوت دی گئی، اسی لیے انہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے کافر نہ بنو اور نہ بعد میں آنے والوں کے کفر کا وبال تمہیں پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا۔ رب العزت نے فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 77 ہے کہ اس سے مراد ہے دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء، جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، بس انہوں نے ادنا چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھے کہ اسے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، بس مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں بھی ابن ابو حاتم نے طلق بن حبیب سے روایت کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم جو ہے نا علی وجہ البصیرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے اس کی اطاعت بجا لاؤ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی ترک کر دو، اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تمہیں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہوگی، جیسے تم پر آیات الہی کی بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقویٰ کوچ کر گیا ہے۔ لاسٹ والی آیت ہے آیت نمبر 42، وَلَا اور نہ تلبسوا، تم ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ تم الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کی ایک بہت بری عادت یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے، تو اس پر باطل کو ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکتے ہوئے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حق کو چھپانے سے روکا ہے اور حکم دیا ہے کہ حق کو پھیلایا جائے، اس کا کھلے عام اظہار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے خیر خواہی کی جائے۔ حق سے مراد سچی بات ہے، یعنی جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ حق ہیں۔ باطل سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دیے گئے نظام کے متضاد ہیں، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے نا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے، حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ یہاں پر حق کو باطل کے ساتھ ملا دینے سے مراد حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی غلط کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تویلیں دی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جھوٹی تویلیں کر کے سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے یعنی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم جانتے ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یعنی کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے حق کو چھپانے کی وجہ سے لوگوں کے لیے کس قدر عظیم نقصان ہے کہ اس طرح وہ ہدایت سے محروم ہو کر گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس گمراہی کے نتیجے میں
جہنم رسید ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے باطل کے اس رستے کو اختیار کیا ہوگا جس میں تم نے تھوڑی سی حق کی آمیزش کر دی ہوگی، تاکہ اس طرح تم اپنے باطل کو روائی دے سکو۔ جو شخص حق کو چھپاتا ہے نا، وہ جہنم کی طرف بلائے جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ آج کا سبق تھا آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی۔ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور دینا ہے، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔